अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोग को उर्दू की छठी जमात सबक 6 पढ़ाने जा रही हूँ। सबक 6 जिसका उन्वान है इखबार बीनी। आज हम इखबार इस सबक में इखबार के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले हम कुछ अल्फाज के माना पढ़ लेते हैं, जिससे सबक पढ़ने में और समझने में हमें आसानी होगी। अल्फाज माना: इजाद, नई बात पैदा करना। इखबार, रोज, नामचा। मसरूफ, काम में लगा हुआ। मुबालगा, किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर बयान करना। शाये, फास किया हुआ। इश्तिहार, ऐलान, शोहरत। हकीकत, सच्चाई, असल। इस अल्फाज और माना को अच्छे से अपने नोटबुक पे नोट कर लेना और याद कर लेना। इखबार बीनी: पुराने ज़माने में जब साइंस ने तरक्की नहीं की थी तो न कागज़ था, न छापा खाने और न ही अखबार भी नहीं था। साइंस ने तरक्की की और नई नई इजादात सामने आए। इजाद की जमा है इजादात, यानी बहुत सारी नई चीज़ सामने आए, जिसके नतीजे में खबरें भी अखबार की शक्ल में लोगों के सामने आने लगी। जिसके नतीजे में अखबार भी लोगों के सामने आने लगी। अखबार के जरिए हमको खबरें और आम मालूमात हासिल होती है। अखबार के जरिए हमें क्या मालूमात हासिल होती है? खबरें और नई नई बातें मालूमात होती है। हालांकि इस दौर का इंसान बेपनाह मसरूफ है, काम में लगा हुआ है और वह खबरों के लिए टेलीविज़न और कंप्यूटर जैसे इंटरनेट जदीद आलात का आदी हो चुका है। नया जो आलात है, आला का जमा है आलात, नया आलात का आदी हो चुका है। इंटरनेट के जरिए टेलीफोन पे, टेलीविज़न पे, कंप्यूटर पे, मोबाइल पे कहीं भी बैठे ये अखबार के न्यूज़ को वहाँ देख लेते हैं और उसे वहाँ देखकर पढ़ लेते हैं। उसे इतना वो मसरूफ़ है कि उसे अखबार उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मगर इसके बावजूद अखबार की अहमियत आज भी कम नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी मोबाइल, टेलीविज़न, इंटरनेट के मौजूद रहने के कारण भी अभी तक अखबार की अहमियत कम नहीं हुई है। इसकी अहमियत आज भी है। अखबारात के ज़रिए हमें वह खबरें मिलती है जो हम किताबों के ज़रिए हासिल नहीं कर सकते। अखबार की जमा है। अखबारात के ज़रिए हमें वो खबर मिलती है जो हम किताब से हासिल नहीं कर सकते। अखबार के ज़रिए हमको दुनिया भर की खबरें घर बैठे मिल जाती है। अखबार के ज़रिए हमको दुनिया भर की खबरें मिल जाती है। जो नई घटना होती है वो भी हमें मालूमात होती है। वो हमें किताबों में नहीं मिलती, वो अखबार के ज़रिए ही हमें मिलती है। आम तौर पर अखबारात में 10 से 15 सफ़ात होते हैं। सफ़ात यानी पेज, सफ़ा। 10 से 15 सफ़ात होते हैं। तो सफ़ा की जमा है सफ़ात। 10 से 15 सफ़ात होते हैं। सफ़ा अव्वल तो सियासी और दीगर ख़ास खबरों के लिए वक़फ़ में रहता है। ये सफ़ा अव्वल जो है वो सियासी और दीगर ख़ास खबरों के लिए है। दूसरी सफ़ा पर हमें सरकारी व गैर सरकारी इश्तिहारात पढ़ने को मिलते हैं। इश्तिहारात यानी खबर जो होती है, ऐलान जो होती है, जो शोहरत, वो हमें पढ़ने को मिलती है। तीसरी सफ़े पर जिस शहर से अखबार निकल रहा होता है उसके आसपास के अजला, कस्बात और देहात की खबरें पढ़ने को मिलती है। अब तीसरे सफ़े में हम क्या देखते हैं कि हम जहाँ से खबर को पढ़ रहे हैं, हम अखबार को पढ़ रहे होते हैं, वहाँ उस शहर के मालूमात
وہاں اس صفحے میں اس پیج میں ہوتی ہے۔ ان خبروں میں چوری ڈکیتی اور دیہات سے متعلق امور نیز اسلحہ کی خاص خبریں ہوتی ہیں۔ اس پیج میں چوری ڈکیتی اس طرح کی خبریں چھپی ہوتی ہیں۔ چوتھے صفحے پر دیگر خبروں کے علاوہ اداریہ ہوتا ہے۔ چوتھے صفحے پر یہ دیگر دوسری خبر کے علاوہ بھی اداریہ ہوتا ہے۔ یہ اخبار کا ایک خاص جزو ہوتا ہے۔ ادارے کے تحت حالات حاضرہ پر بے باک تبصرہ اخبار کے ایڈیٹر کی جانب سے کیا جاتا ہے۔ اداریے میں سیاسی غیر سیاسی حالات پر تبصرہ کرنے کی کھلی آزادی ہوتی ہے۔ اس میں آزادی سیاسی اور غیر سیاسی حالات پر تبصرہ کرنے کی کھلی آزادی ہوتی ہے۔ اداریہ پڑھنے کے بعد ہم صفحہ نمبر 5 جب کھولتے ہیں تب ہمیں دنیا بھر کی خبریں پڑھنے کو ملتی ہیں، اور تب جیسے ہی ہم صفحہ نمبر 5 کھولتے ہیں تو ہمیں دنیا بھر کی خبریں پڑھنے کو ملتی ہے۔ یہاں دنیا بھر سے مراد ہندوستان کے علاوہ وہ ممالک ہیں جن کی خبریں اس صفحے پر دی جاتی ہے۔ یہاں دنیا بھر کی خبریں سے کیا مراد ہے؟ ہندوستان کے علاوہ دوسرے ممالک یعنی ملک کی جمع دوسرے ملک کی بھی خبریں اس میں ہوتی ہے، اب وہ وہاں ہمیں پڑھنے کو ملتی ہے۔ چھٹے صفحے پر جب ہم نظر ڈالتے ہیں تب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس صفحے کو کھیل کود سے متعلق خبروں کے لیے وقف کر دیا گیا ہے۔ جب ہم چھٹا صفحہ دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ معلوم پڑتا ہے کہ اس صفحے میں کھیل سے جڑے ہوئے خبریں ہوتی ہے، جو اس سے کھیل کے بارے میں دکھایا جاتا ہے، وہ خبریں وہاں ہوتی ہے۔ 7ویں صفحے پر دیکھتے ہیں تو وہاں ہمیں بچوں سے متعلق چھوٹی چھوٹی خبریں اور کہانیاں وغیرہ پڑھنے کو ملتی ہے۔ اور جب ہم 7ویں صفحے کو پڑھتے ہیں کھولتے ہیں تو وہاں ہمیں کیا ملتا ہے؟ چھوٹے بچوں سے متعلق خبریں ملتی ہے پڑھنے کو اور کہانیاں۔ آخری صفحے پر اس شہر کی خاص خبریں ہوتی ہے جس شہر سے اخبار شائع ہوتا ہے۔ شائع یعنی جہاں سے اخبار چھپ کے آتا ہے، بن کے آتا ہے، وہاں اس شہر کی خاص خبریں ہوتی ہے۔ ان سب کے علاوہ اخبار میں غزلیں، نظمیں اور کہانیاں وغیرہ بھی شائع ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ہم اخبار میں غزلیں، نظمیں اور کہانیاں وغیرہ بھی دیکھتے ہیں کہ وہاں اس میں چھپا ہوتا ہے، جس کے ذریعے ادب سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو بہت کچھ مواد ملتا ہے، جس سے اسے تعلق اس خبر سے جڑے ہوئے لوگوں کو بہت کچھ وہاں دیکھنے کو اور سیکھنے کو ملتا ہے۔ الیکشن کے موقع پر سیاسی پارٹیوں کے اشتہارات بھی اخبارات میں پڑھنے کو ملتے ہیں۔ جب الیکشن ہوتا ہے تو اس میں سیاسی پارٹیوں کے بھی اشتہار وہاں ہم کو پیپر میں پڑھنے کو ملتا ہے۔ اخبارات میں جہاں ایک طرف حقیقت پڑھنے کو ملتی ہے تو دوسری طرف جھوٹ اور مبالغہ آرائی کا سہارا بھی کچھ اخبارات لیتے ہیں۔ اس اخبار میں ہمیں جس طرح سے حقیقت پڑھنے کو سچائی ملتی ہے، ہمیں اصل جو سچائی ہوتی ہے، جو گھٹنا کی، جو بات کی، وہ ہم کو وہاں پڑھنے کو ملتی ہے، وہاں اسی میں تھوڑی بہت ہمیں کسی بات کو بڑھا چڑھا کر بھی بیان کیا ہوتا ہے جو ہمیں وہاں پڑھنے کو ملتی ہے، اس کے لیے بھی اخبار کا سہارا لیتے ہیں۔ اگر جھوٹ اور مبالغہ آرائی سے بچ کر سچی خبریں شائع کی جائے تو اخبار بینی کا مزہ ہی کچھ اور ہے۔ اگر اس طرح سے مبالغہ آرائی سے بچ کر سچی خبر کو شائع کی جائے یعنی فاش کیا جائے تو اس کی اخبار بینی کی مزہ کچھ اور ہے۔ کل ملا کر اخبار بینی سے معلومات میں اضافہ ہوتا ہے۔ کچھ ملا کر ہم یہ سیکھتے ہیں، یہ جانتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اخبار سے ہمیں بہت کچھ معلومات حاصل ہوتا ہے۔ یہ ایک اچھا شوق بھی ہے اور یہ ایک اچھا
شوق بھی ہے. ہم سب کو اخبار پڑھنا چاہیے اور روزمرہ کے زندگی میں جو ہو رہا ہے اس کی جانکاری ہم کو لینی چاہیے، اپنے معلومات میں اضافہ کرنا چاہیے، بڑھانا چاہیے اپنی معلومات کو. اس کو اچھے سے پڑھ لینا، اس کو اچھے سے سمجھ لینا. خدا حافظ.